تو ظاہر ہے نیکی کا جو اصل معیار جو قرآن مجید نے سیٹ کیا، اور وہ تب تک ہم اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انسان اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو انسان کو پسند ہو، اور پھر وہ مزہ بھی اور لذت بھی انسان کو آتی ہے ایمانی۔ زیادہ تر ہماری لائف کے مسائل غصے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. کسی سے غصے سے بات کر لیا, کچھ منہ سے کہہ دیا, اسپیشلی جو اسپاؤزز ہیں وہ آپس میں ان کے معاملات بگڑتے اس لیے کیونکہ وہ غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ نے تو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں, جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اس سے انسان رک جائے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے انسان کے اوپر اس کو انسان بجا لائے. یہ بیر منیمم, یہ سب سے لیسٹ لیول آف تقویٰ ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ نا گناہ کروا کے مایوس کر دیتا ہے کہ بس اب تم گئے. اور ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگسٹرز, پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے, بار بار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, ٹل وین, کب تک آخر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہی کوئی ایول ڈیڈ کرو تو فوراً سے معافی طلب کرو, توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا, اور ان کا جو مدینہ کے اندر ایک باغ تھا, اور وہاں پہ باقاعدہ اس کا ایک کنواں بھی تھا جس کو بئر الروحا کہا جاتا تھا, اور یہ بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا, اور آج بھی اس کی وہ جگہ انہوں نے لوکیٹ کی ہوئی ہے. اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اس باغ میں, اور آ کے وہاں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے. تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی خاص طور پہ جو چوتھا سپارہ ہے, اس کے آغاز کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو وما تنفقوا من شیء, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم, اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ بہت پسند ہے, اور مسجد کے بالکل سامنے ہے, اس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھانا چاہتے ہیں, اور آپ کو یہ سب سے زیادہ پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے, حاضر ہوئے اس آیت کو پڑھنے کے بعد, اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے نا مال, یہ میں نے اللہ کے لیے صدقہ, یہ جو میرا خاص طور پہ باغ ہے اور خاص طور پہ اس میں جو بیر روحا ہے, یہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہت پروفیٹیبل مال ہے اور یہ بہت پروفیٹیبل ڈیل تم نے کی ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمیں بر اور صدقہ کے بارے میں ایک ہمیں فلسفہ دیتی ہے آیت, کہ ہمیشہ صدقہ ایسے مال سے کرنا چاہیے جو انسان کو بہت پسند ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رویہ یہ پایا جاتا ہے عام طور پہ صدقہ اس مال سے دیا جاتا ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جو ردی مال ہوتا ہے. یعنی ہم چیزیں بھی اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں جو خراب ہو گئی ہوں, پرانے کپڑے ہو گئے, پرانی چیزیں ہو گئیں, یا پھر وہ چیز جو ہمارے لیے زائد ہے, زائد سے مراد ان سینس ہے جو یوزیبل نہیں, ہم کہتے ہیں چلے یار اللہ کے نام پہ دے دیں. تو ظاہر ہے نیکی کا جو اصل معیار جو قرآن مجید نے سیٹ کیا, اور وہ تب تک ہم اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انسان اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے جو انسان کو پسند ہو, اور پھر وہ مزہ بھی اور لذت بھی انسان کو آتی ہے ایمانی کہ جب انسان وہ خرچ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر بھائی کو, ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اپنی پسندیدہ چیز نکال کے دینا اللہ کی راہ میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بھائی اور بہن کو اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی ڈیلنگز اور کانٹریکٹس اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے جہاں پہ سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں دے. اور اس میں سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کہ انسان کی اولاد سب سے قیمتی ہوتی ہے. مال اور اولاد انسان کے سب سے قیمتی, مال سے تو لوگ دے بھی دیتے ہیں صدقہ, لیکن مال سے بڑھ کر انسان کی اولاد ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ ایک نہ ایک اولاد میں سے اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ضرور اس کو سرو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں, خاص طور پہ بیٹوں کو, کیونکہ بیٹوں سے انسان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں. اور ہم نے پچھلی سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے بھی سیکھا, وہ بھی سبق یہیں سے ملتا ہے. تو ہمیں نیت دعا کرنی چاہیے. میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی اپنا بیٹا جو ہے ایٹ لیسٹ ایک بیٹے کو پورے اولاد ہی سے ڈیڈیکیٹ کر دیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن اگر ایک تو کم از کم ضرور دیں, اور اس کی نیت ہی ہو اللہ یہ تیرے لیے, تیرے دین کے لیے انشاءاللہ میں نے اس کو. یہ ایک اور جو آیت ہے سورہ آل عمران میں جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اور جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بہت دفعہ ہم یہ سنتے ہیں آیت, اور بڑی یعنی مختصر آیت ہے لیکن اس کے اندر بڑا ایک پاورفل میسیج ہے جہاں پہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور تقوی کا
جو ہے نا موضوع وہ قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور میرا خیال ہم نے ابھی تک اس کو زیادہ ڈیٹیل میں شاید یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں پڑھ رہا تھا اور جو مفسرین ہیں اور جو اسکالرز ہیں وہ تقوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقوی جو ہے نا اس کی جو بیر منیمم جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے انسان رک جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے انسان کے اوپر اس کو انسان بجا لائے۔ یہ بیر منیمم، یہ سب سے لیسٹ لیول آف تقوی ہے، یعنی اس سے اگر کوئی نیچے ہے، مثال کے طور پہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیزیں فرض کی ہوئی ہیں انسان کے اوپر اور وہ ان فرائض کو سر انجام نہیں دے رہا، تو پھر وہ متقی انسان نہیں ہو سکتا، وہ تقوی کے اس لیول پہ نہیں ہے۔ تو ہماری کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ بیر منیمم اس کو اسٹیبلش کریں، اور پھر تقوی کی جو منازل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جس طرح کہ عمر بن الخطاب نے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دی کہ تقوی ہے ٹھہر ٹھہر کے چلنا، دیکھ دیکھ کے چلنا، کدھر انسان قدم رکھ رہا ہے، اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں سے انسان کا گزر ہے تو اس طرح اپنے کپڑوں کو بچانا۔ یعنی دی آئیڈیا از کہ انسان جب بھی زندگی میں آگے چلتا ہے، جب بھی فیصلے کرتا ہے، ہی از آلویز کانشیس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ جو ڈیسیجن لینے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ڈیسیجن کا کیا معاملہ ہے، کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں پسند۔ تو اور اس کے ذریعے نا انسان کو تقوی پہ اپنی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ایک جو چیز جو بہت انسان کو مدد دیتی ہے نا تقوی کے معاملے میں، اور اینڈ بینگ کانشیس آف گاڈ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سارا وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا نام آپ کی زبان پہ رہے گا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات اگر ہوں گے تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اگر کوئی خیال بھی اس کے ذہن میں آئے گا جو برا خیال ہوگا تو وہ اس خیال کو بھی جو ہے زیادہ جگہ نہیں دے گا اپنے ذہن کے اندر۔ اینڈ ایک اور جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ سکھاتا بھی ہوں اور ان کو جو نا ترغیب بھی دلاتا ہوں جس چیز کی طرف، وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو تفصیل سے سمجھنا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سبحان اللہ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، تو سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہو یہ الفاظ تو تھنک اباؤٹ واٹ یو آر سیئنگ، اور تاکہ وہ الفاظ صرف منہ سے نہ ادا ہو رہے ہو، ان کا جو جذبہ ہے وہ ایک دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو، الحمدللہ کا بھی جذبہ جو ہے وہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو، اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ایک جذبہ دل میں بھی پیدا ہو رہا ہو۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تقوی، جی ایک چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بڑا ایک لاجیکل بھی اس میں انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس طرح کہ تقویٰ کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس کو، کہ ہمیشہ انسان اس بارے میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کیا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کانسٹنٹلی اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی بات چل رہی ہے، اس کی زبان جو ہے نا وہ ذکر کے اندر مشغول ہے، بالکل۔ تو نیچرلی آپ نے اپنے مائنڈ کو، اپنے برین کو اس طرف، یعنی اس کی اٹینشن ہی اس طرف رکھی ہوئی ہے کہ میرا رب کیا پسند ناپسند کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس آیت میں آگے نا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہیں موت آئے یا نہ مرنا تم سوائے مسلمان ہونے کی حالت کے اندر۔ اب انسان تو چوز نہیں کر سکتا کہ کب اس کی موت آئے گی کب نہیں آئے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کب موت آئے گی کب نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلوب اتنا خوبصورت اختیار کیا ہے دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ انسان ہمیشہ مسلمان کی حالت میں رہے۔ مسلمان کی حالت میں رہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ تقوی کی حالت میں رہے، یعنی ان اسٹیٹ آف سبمیشن رہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، جب بھی اس کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سے چاہتا ہے تو وہ جو ہے سبمٹ کرے اور ایکسیپٹ کر لے۔ اور ظاہر ہے موت کا کسی کو نہیں پتہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ کانسٹنٹلی انسان کو اسٹیٹ میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اس آیت کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نا پہلے پورشن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ بیچ میں پیدا کرو۔ رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بہت زیادہ علماء نے اس رسی سے مراد لیا قرآن کو، یعنی قرآن اگر ایک سائڈ پہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ ایسی رسی ہے کہ اگر تم نے ایک سائڈ اس کی پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دوسری سائڈ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسی کے ذریعے تمہیں کھینچ کے جو ہے اپنی جنت میں لے جائے گا۔ تو دیکھیں، تقوی کا ہی تقاضا ایک اور بھی یہ ہے کہ تفرقہ نہ ہو، اور مسلمان اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا گول ایک ہی ہے، ایک لحاظ سے ان کا گول ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اینڈ سبمٹ کرنا، مسلمان ہونا۔ اینڈ
جو چیز ان کو اکٹھی کرنی چاہیے, جس چیز پہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے وہ قرآن ہے. اینڈ جب بھی کوئی ڈفرینس ہو, جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہو, جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو, تو کس کی طرف لے کے جائیں ہم؟ اپنے معاملات کو قرآن کی طرف لے کے جائیں. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے, اس کے ارد گرد ہماری یونٹی ہونی چاہیے. یعنی یونٹی فار دا سیک آف یونٹی نہیں, اور یونٹی صرف اس لیے نہیں کیونکہ میرا نام مسلمان والا ہے یا میں پاکستانی ہوں یا واٹ ایور. یونٹی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد کے اوپر, اس کے اوپر انسانوں کو, مسلمانوں کو خاص طور پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور تفرقہ نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ, بیوٹیفل, ماشاء اللہ. سورہ آل عمران میں بہت سی ماشاء اللہ آیات ہیں جو میری فیوریٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو سورہ آل عمران سے میں نے ٹرانسلیشن جو ہے الحمدللہ وہ شروع کی تھی. تو اس میں جیسے آپ نے آیا کوٹ کی یہ کہ تفرقے میں نہ پڑھو, وہ بھی ہے. پھر کنتم خیر امۃ ماشاء اللہ وہ بھی. لیکن یہ کہ میں جو کوٹ کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے ہمیشہ, وہ یہ ہے, ایک پیسیج ہے بیسیکلی ورس 133 to 135. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, and hasten towards forgiveness from your Lord and a paradise as vast as the heavens and the earth prepared for those mindful of Allah. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں, خصوصیات, کہ وہ لوگ کون ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں, اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں, اور بیسیکلی وہ متقین ہیں, مائنڈفل آف اللہ ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. They are those who donate in prosperity and adversity, جو کہ تنگی میں بھی اور جو ہے وہ جب ان کو پراسپیرٹی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے آئی بلیو. تنگی میں بڑے کم لوگ خرچ کرتے ہیں, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تنگی میں خرچ کرنے سے پیسے جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ اینڈ دے کنٹرول their anger. اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. زیادہ تر ہماری لائف کے مسائل غصے کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. کسی سے غصے سے بات کر لیا, کچھ منہ سے کہہ دیا, اسپیشلی جو اسپاؤزز ہیں وہ آپس میں ان کے معاملات بگڑتے اس لیے کیونکہ وہ غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اللہ نے تو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث بھی ہے کہ اسٹرانگ وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے, بجائے یہ کہ جو ایک ریسلر ہوتا ہے. والعافین عن الناس اینڈ پارڈن ادرس, اور دوسروں کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور ظاہر ہے کہ معاف کرنے میں یہ بھی ہے کہ پھر بھلا دو, اس کو بار بار کوٹ نہ کرو. وہ چیز بار بار کوٹ کرنا, ریمائنڈ کروائیں گے آپ تو وہ معاف کرنا تو نہ ہوا. اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. اور پھر لاسٹلی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, they are those who upon committing an evil deed or wronging themselves remember Allah. تو یہ دیکھیں بڑا ایک زبردست ایٹیٹیوڈ ہے کہ موسٹ آف اس, شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ نا گناہ کروا کے مایوس کر دیتا ہے کہ بس اب تم گئے. اور ہمارے پاس آتے ہیں نا ینگسٹرز, پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے, بار بار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, ٹل وین, کب تک آخر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہی کوئی ایول ڈیڈ کرو تو فوراً سے معافی طلب کرو, توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ بڑا زبردست فارمولا کہ فوراً سے جو ہے وہ اس کی معافی بھی طلب کی جائے اور گڈ ڈیڈ کی جائے. اینڈ دے سیک فارگیونیس اینڈ ڈو ناٹ نوئنگلی پرسسٹ ان سن اینڈ ہو فارگیوز سنز ایکسیپٹ اللہ. اور یہ ان کی بڑی خاص بات ہے کہ وہ جب توبہ کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, تو پھر پرسسٹ نہیں کرتے اس چیز میں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ینگسٹرز کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ جب آپ کوئی گناہ چھوڑنے کی نیت کریں تو یہ نیت بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو اب میں ریپیٹ کبھی بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ کی طرف سے میرے خیال آٹومیٹکلی اسٹرینتھ آئے گی جب آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہوگی. علی بھائی اس میں نا ایک اور بات جو مینشنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ انسانوں سے گناہ ہوں گے جی, اور اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں ڈیمانڈ کرتا انسان سے. کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نا بالکل انسان جو ہے سن لیس ہونا چاہیے اسے, اور اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتا ہے اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر, امیزنگ.